السلام علیکم، میں ہوں نگینہ شفقت، نیوز آر لوکل ویوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، یوں تو مورخ یہ بھی لکھے گا کہ خان صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا تو ملک میں پھر کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس پر کہا جا سکے کہ منتخب حکومت کے لیے کچھ بھی آسانی ہو۔ مورخ پہلے دن سے حساب لگائے گا، وہ دیکھے گا کہ خزانہ خالی تھا، قومی اور پنجاب اسمبلی میں گنتی کی نشستوں سے سادہ اکثریت تھی، کہیں اتحادیوں کو خوش رکھنے کے لیے وزارتوں کی بندر بانٹ، تو کہیں سیاسی مجبوریوں سے بچنے کے لیے وزارتوں پر غیر منتخب افراد کا پڑاؤ تھا۔ وہ دیکھے گا کہ کوئی وزیر موصوف نیب کے ریڈار پر تھا، کوئی آف شور کمپنیوں کا مالک، کسی پر آئی پی پی کی مد میں مال بنانے کا الزام تھا تو کسی پر پس پردہ مخالفین سے رابطہ، کسی وزیر کو دوہری شہرت کا لالچ تھا تو کوئی مصنوعی بحران سے ذاتی مالی فائدے حاصل کرنے کا خواہاں، کسی کو آئے روز اپنے بیانات سے خود کو خبروں اور حکومت کو مشکل میں دھکیلنے کا شوق تھا تو کوئی خان صاحب کی خوشامد سے اپنی وزارت بچانے کا شدائی۔ وہ لکھے گا کہ کوئی مزاجہ کھلنڈرا تو کوئی ویسے ہی لا ابالی پن کا شکار تھا۔ ناظرین، مگر جہاں بات آتی کارکردگی کی، ایک قدر سب میں مشترک تھی اور وہ تھی نالائکی اور نااہلی۔ وہ دیکھے گا کہ رہی سہی کسر، بیرونی قرضوں کی تاریخ بوجھ، حکومت میں آ کر دودھ کی نہریں بہا دینے کے بلند و باز دعووں اور پھر ایک مہلک وبا اس کی تباہ کاریوں نے پوری کر دی۔ مورخ لکھے گا اور ضرور لکھے گا کہ ملک کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی آیا جس کے ساتھ خواب دیکھنے کے دعوے دار تو بہت تھے، مگر اس خواب کے حصول کے لیے جدوجہد اس اکیلے نہیں کی۔ وہ دیکھے گا کہ جب ملک قرضوں کے دلدل میں تھا، ریاست کے ہاتھ خالی اور آنکھیں سوالی تھیں، تب بھی ادھر سے مانگ تانگ کر مختلف کونے خدرے کھنگال کر عام آدمی کے لیے 1200 ارب کے ریلیف پیکج کا انتظام کیا گیا۔ وہ لکھے گا کہ جب وزیر اعظم اپنے غریب عوام سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا تو تب کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے لباس اور طرز گفتگو پر جملے کستے رہے۔ وہ لکھے گا کہ چند ہی دنوں بعد عالمی مالیاتی ادارے نے جب 25 ممالک کی مدد کا اعلان کیا تو اس میں پاکستان کے نام کو نہ پا کر وہ جملے بازی باقاعدہ کردار کشی اور بدتمیزی میں بدل گئی۔ مورخ کو مگر یہ دیکھ احساس طمانینت ہوگا کہ چند ہی دنوں بعد یہ اعلان ہوا کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے قرضوں کی واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی $1.5 ارب کا ریلیف پیکج بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ مورخ مگر ڈھونڈے گا کہ اس اعلان کے بعد وزیر اعظم کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالنے والے کس منہ سے کس راہ کو گئے، مگر افسوس مورخ کی یہ تلاش ثمر آور نہ ہوگی۔ جو تاریخ کا طالب علم ہو وہ تو یہ جانتا ہی ہوگا کہ حکومت وقت پر تنقید کرنا دنیا کے آسان ترین کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ کام مزید آسان ہوتا جاتا ہے اگر ملک پاکستان جیسا ہو۔ حکمران ایک بھیڑ کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک قوم بنانے کا خواہاں ہو جو ملک میں ٹو پارٹی سسٹم توڑ کر ایک نئے پاکستان کے نعرے کے ساتھ ابھرا ہوا ملک 71 سال ایک ناکام تجربہ گاہ رہا ہو، کسی ادارے کو پنپنے نہ دیا گیا، قومی خزانہ کسی بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح خالی ہو اور ملک کا نظام کسی گلی ہوئی لاش سا تعفن رکھتا ہو۔ لہٰذا مورخ یقیناً اپنی تحقیق کے وقت سوشل میڈیائی دانشوروں کے تجزیے اور تبصروں سے دور رہے گا۔ اسے یہ سمجھ اور فہم ضرور ہوگی کہ جب گھر کے پالتو جانور بھی درآمد شدہ غذا کھاتے ہوں تو وہاں کے مکین دروازے پر آنے والے ضرورت مند کی صدا پر کان نہیں دھرتے۔ ناظرین، مورخ لکھے گا کہ جب پوری دنیا لاک ڈاؤن پر بضد تھی تو انگریزوں کی دیکھا دیکھی کچھ نو دلوتے پاکستان میں بھی یہ ضد لگا کر بیٹھ گئی۔ سوچ صرف اپنی ذات تک محدود کر کے مہینے بھر کے لیے لمبی تان کر سونے کی پلاننگ کر کے وہ حکومت پر اس لیے تنقیدی نشر چلانے لگے کہ آخر حکومت مکمل کرفیو کا نفاذ کر کے لوگوں کو گھروں میں کیوں بند نہیں کر دیتی۔ وہ لکھے گا کہ اسی اثنا میں وزیر اعظم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل کر نہ صرف لاک ڈاؤن کی مخالفت کی بلکہ مزدور اور دہاڑی دار طبقہ کے لیے صنعتی سیکٹر بھی کھول دیا۔
मौरख देखेगा कि कुछ लोग इस ऐलान पर आग बगोला हुए, इसे बेवकूफ़ और अनाप परस्त कहने लगे। ट्विटर और आलमी इदारों से एक्शन लेने की अपीलें करने लगे, मगर वो इन सब के सामने बंद बांधे खड़ा रहा। वो लिखेगा कि अभी कुछ चंद दिन ही नहीं हुए थे कि अमीर कबीर ममालिक के लोग भी लॉकडाउन की ताब ना लाते हुए सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। भूख प्यास भला कब कायदे और कानून देखती है। तो फिर यूं हुआ कि दुनिया भर में इसकी बात का जहां पहले मजाक उड़ाया गया, वहीं बादशाह इसकी तारीफ और पजीराई होने लगी। मौरख चूंकि तारीख दोस्त होगा और तारीखी हकाइक से नजरें नहीं चुराएगा, लिहाजा ये कहने पर मजबूर होगा कि निचले तबके के एहसास का इजहार इससे पहले शायद ही किसी वजीर आजम ने इतने ज़ोरों शोर से किया हो। मौरख हैरान होगा कि इस मोहलिक वबा के दौरान भी खान अपने एहतसाब के नारे से पीछे नहीं हटा। इस कठिन वक्त में भी खुद एहतसाबी की रवायत पर तारीफ ज़रूर लिखी जाएगी। पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन हो या आटे चीनी बहरान से अवाम को चूना लगाने का मामला, बात बैरूनी कर्जे हड़पने वाले असदहों की हो या माल ज़खीरा करके अवाम के पसीने से कमाई करने की, मौरख कल को जब पुराने अखबारात और सरकारी दस्तावेज खंगालेगा तो यकीनन दाद देने पर मजबूर होगा। कहते हैं कि माजी का कोई हासिल नहीं होता, कि वक्त खुद ही हर बेनूर और हर पुरनूर शय का बेहतरीन इलाज है। लिहाजा यकीनन तारीख लिखने वाला हर किस्म के बुग़्ज़ और अनाद से पाक होगा। वो देखेगा कि जब इस वबाई मर्ज का वार दुनिया पर अपने बाम में अरूज पर था तो किस मुल्क ने कितने वसाइल में इसका मुकाबला कैसे किया। मौरख को लिखना ही होगा कि पाकिस्तान की अभी तक की तारीख का ये पहला वज़ीर आज़म है जो आवाम को इतना मुयस्सर आया, जो हर दूसरे दिन किसी सगे बाप की तरह अपनी औलाद नुमा आवाम के सामने उनके लिए किए गए इक़दामात की फहरिस्त थामे अपनी टीम के साथ जवाबदा होता है। मौरख इस ताज़ा रवायत का एहसास ना करती कौम पर पहले तो अफसोस करेगा, मगर आई हुई इस महसूस कुन तब्दीली पर एक तारीफी मोहर सोबत करके तारीख के इस सफ़े को उलट पलट करके अगले सफ़ात की वर्क गर्दानी में गुम हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।